بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی بخشش کے لیے عظیم تحفہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ماں باپ یا دوسرے اہل و عیال کی بخشش کے لیے یہ 3 صورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کرے، ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی نوید سنا دی جاتی ہے۔ وہ 3 صورتیں یہ ہیں: سورہ یاسین، سورۃ الملک اور سورۃ الاخلاص۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر نعمت اپنی جگہ، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے بغیر زندگی کا ہر رنگ بے رنگ اور ہر خوشی بے معنی لگتی ہے۔ وہ نعمت ہے ماں باپ۔ ماں کی ممتا وہ واحد احساس ہے جو بغیر کسی مفاد کے صرف دینا جانتی ہے، اور باپ کا سایہ وہ حفاظت ہے جو اولاد پر آنے والے ہر آفت کو اپنے سر لے لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ماں باپ کی دعاؤں کے اثرات محسوس کیے ہوں گے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے سجدوں کی نمی اور ان کی دعاؤں کی تاثیر ہمارے نصیبوں کو بدل دیتی ہے۔ لیکن وقت کی تیز رفتار، دنیاوی مشغلے اور غفلت کا پردہ ہمیں کبھی کبھار یہ بھلا دیتا ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے ہمارے لیے اپنا سکون، اپنی نیند، اپنا آرام اور اپنی جوانی قربان کی، آج وہ ہم سے صرف ایک دعا کی امید رکھتی ہیں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو صرف ایک ایصال ثواب کی۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو صرف زندوں ہی کے لیے نہیں بلکہ مرنے والوں کے حقوق اور ان سے جڑے اعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مرنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہوں لیکن اپنی اولاد کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے درجات بلند کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ سب وہ نیک اعمال ہیں جن کی اسلام میں بے پناہ فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی 3 صورتوں کی تعلیم دی جن کو اگر کوئی شخص پڑھ کر اپنے ماں باپ یا اہل خاندان کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ غور کیجئے، جنت وہ مقام ہے جس کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں مانگی، صحابہ نے قربانیاں دی اور اولیاء نے ریاضتیں کی۔ اگر ہم اپنے اگر چند لمحے نکال کر ان صورتوں کا ایصال ثواب اپنے ماں باپ کو کریں تو یہ کتنا عظیم تحفہ ہوگا۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مرنے والوں کو کچھ نہیں پہنچتا، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے کہ صدقے جاریہ، نیک اولاد کی دعا اور ایصال ثواب کا عمل مرنے والوں کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے، اور اگر یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مخصوص صورتوں کے ذریعے کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ جو اپنی زندگی میں ہماری ہر تکلیف کو اپنے دل پر سہتے رہے، کیا ان کے مرنے کے بعد ہماری یہ معمولی سی کوشش ان کی راحت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ہم دنیا کے معاملات میں اپنی ماں باپ کی خوشنودی کے لیے کئی طرح کی مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن کیا ان کی موت کے بعد ہم ان کے لیے کچھ لمحے نکال کر یہ 3 صورتیں نہیں پڑھ سکتے؟ ناظرین محترم و سامعین کرام، یاد رکھیے، یہ نہ صرف ان کے لیے راحت کا سامان ہے بلکہ خود ہماری زندگیوں کے لیے بھی برکت، سکون، رزق میں اضافہ اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جو شخص دنیا میں اپنے والدین کا حق پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، یعنی صدقے جاریہ، علم نافع یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ کیا ہم وہ نیک اولاد بننا نہیں چاہتے جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقے جاریہ بنے، جن کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں قبر کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیں، جن کے ایصال کردہ صورتوں ماں باپ کے چہروں پر نور اور دلوں میں سکون اتار دیں؟ یہ 3 صورتیں صرف الفاظ نہیں، یہ نور ہیں، روشنی ہیں، مغفرت کی کنجیاں ہیں۔
اگر ہم ان صورتوں کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں اور ان کا ثواب اپنے والدین یا اہل خانہ کے مرحوم افراد کو ہدیہ کریں، یقین جانیے یہ نہ صرف ان کے لیے جنت کی راہیں ہموار ہوں گی بلکہ خود ہماری زندگی میں بھی سکون اور راحت کا آغاز ہوگا۔ یہ صورتیں کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مرحوم والدین یا عزیز و اقارب کے لیے سورہ یاسین، سورۃ الملک اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہے تو ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، عذاب قبر ان پر سے ہٹا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ عمل کا طریقہ: اپنے مرحومین والدین یا عزیز رشتہ داروں کو ایصال ثواب کرنا چاہیں تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، پھر سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اس کے بعد سورۃ الملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک پڑھیں۔ ناظرین محترم، اس کے بعد سورۃ الاخلاص 12 مرتبہ پڑھیں۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھیں اور تمام مرحومین کو ایصال ثواب کریں۔ اس کے بعد استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام مرحومین کو ایصال ثواب ہوگا، ان کی قبر پر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا، ان کے درجات بلند ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ مزید احادیث اور واقعات جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت نصف شعبان کی رات، حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ وغیرہ متن میں جو کا تو موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی تمام